النبی الکریم الامین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن اجمی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا۔ قابل احترام حاضرین سامعین ارباب علم و دانش اور ناظرین ذی وقار میرے یاران طریقت اور برادران اسلام، ملک پاکستان معرض وجود وچ آیا تو رمضان المبارک دی 27 تاریخ سی اور اگست دی 14 تاریخ سی۔ سانو آزادی ملی، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی رمضان المبارک دی 27 تاریخ نو بھی اس نعمت دا شکر ادا کرنے ہاں، اور اگست دی 14 تاریخ ہوئے اس نسبت نال بھی اللہ رب العزت دا شکر ادا کرنے ہاں کہ اس ذات نے سانو عظیم نعمت عطا فرمائی۔ تو انہوں پتہ ہے مالک تے غلام برابر نہیں ہوندے، حاکم تے محکوم برابر نہیں ہوندے۔ مرضی والا آزاد آدمی تے قید وچ بند جکڑیا ہویا اکو جائے نہیں ہوندے۔ جیل دیاں سلاخاں پیچھے ہوئے اگے تالا لگا ہوئے او بندہ تے آزاد پھرن والا اپنی مرضی نال جتھے مرضی جائے آئے برابر نہیں ہوندے۔ تو اے ملک ملیا سانو اگست دی 14 تاریخ، انہوں یوم آزادی کہنے آسی۔ اللہ رب العزت دا کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے۔ آج اس حوالے نال چند ایک گلاں نکیاں نکیاں تواڈے نال کرنیاں نے، کچھ پیغامات دینے نے۔ تے یہ بھی تانوں پتہ ہے کہ پیغام ساڈا کوئی بھی ہوئے، کیوں جی؟ ایک بندہ ادھروں آندا سی منڈی فیض آباد والی سائیڈ تو، واہ واہ کوئی 14-15 سال پہلے دی بات ہے، تو بڑی دوروں سفر کر کے آوے جمعہ پڑھن، اور وہ لڑکا سی گریجویٹ کافی تعلیم یافتہ۔ میں انہوں پوچھا، میں کہا بڑا سفر کر کے آندے ہو، رستے جمعہ کیوں نہیں پڑھ لیندے؟ کہندے نے میں ایک جمعہ تے پڑھیا سی تے مینوں چس بڑی آئی سی۔ میں کیا کہاں دی؟ کہندا وہ گلاں تے علم دیاں ہر جگہ تے ہوندیاں نے، لیکن گل علم دی ہو رہی ہوئے وچ عشق رسول دا تڑکا ہے نا جڑا، وہ ایتھے قلعہ شریف ہی لگتا ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی گل تے پھر ہاں جی جنی دیر تک نکاح یا تڑکا نہ لائیے اونی دیر سانو بھی سکون نہیں آتا۔ ہاں جی او بھائی آزادی بڑی بڑی نعمت ہے، اور ان دی نعمت دی قدر کریا کرو۔ پہلا پیغام میرا یہ وے کہ آزادی دے اس موقع تے آزادی دا تصور کر کے جشن آزادی موٹر سائیکلہ دے سلنسر کھول کے تے ایک ٹائر تے موٹر سائیکلہ پجان دی بجائے وضو کر کے
2 رکعت نفل پڑھ کے اونا شہیدان دی روح نو ثواب پیش کریا کرو جنہاں نے ملک پاکستان حاصل کرنے واسطے اپنیاں جانا قربان کی دیاں. کوئی عقل و شعور دا مظاہرہ ہونا چاہیے کہ دانشمندی ہے کہ 14 اگست تو ایک دن پہلے موٹر سائیکلاں دیا ٹینکیاں بھرا لیاں روڈ دے اوتے نکلے تے اگلا ٹائر چک لیا موٹر سائیکل دا پجا کے اپنی بھی جان خطرے وچ تے کولوں گزرن والیاں نوں بھی ٹینشن بلکہ تے ساڈے وچ نہ آ وجے نہ ماں باپ دا خیال نہ اپنے گٹے گوڈیاں دا خیال. یہ کوئی عقل مندی نہیں دانش مندی نہیں. ساڈے وڈیاں نوں بزرگاں نوں بچیاں دی تربیت کرنی چاہیے. نہیں تے کم از کم ایتھوں جڑا پیغام قلعہ شریف تو لے کے جاؤ گے وہ اپنے بچیاں نوں دسنا جا کے انہاں نوں دسنا کہ بچیو جدو ملک پاکستان حاصل کیتا گیا سی ان دے پیچھے 60-70 سال دی جد و جہد سی اور انگریز کو نجات حاصل کیتی گئی ان دے پیچھے بڑی لمبی داستان سی اور تحریک آزادی دیاں جنگاں لڑیاں گئیاں جانا دے نظرانے پیش کیتے گئے. ساڑھے کلوں تے وہ گلہ ہی نہیں سن سنیاں جاندیاں جیڑا مہاجرین ہجرت کر کے جدو آئے سن 1947 دے اندر اور انہوں نے آ کے جڑیاں گلہ سنائیاں یقین کرنا آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے سن. اینا کناں نالے باتاں سنیاں نے کہ قافلے چل پیندے سن اور راستے دے اندر ہندو کھتری لوگ جڑے پنڈاں وچوں قافلیاں گزر کے آنا تساں سنیاں ہون گیاں بزرگاں کولوں گلاں قافلیاں نے گزر کے آنا تے کماداں وچ لکے ہونے مکئیاں جواراں دے وچ لکے ہونے سجے کھبے جناب چھپ کے بیٹھے ہوندے سن قافلیاں دے اوتے حملہ آور ہوندے سن. اور آج کل تسی کدی کسی بزرگ نو گل پوچھو نا تے اوہ گل کہے گا جدو لوٹ مار ہوئی نا ادو میں 6 سالاں دا سا جدو لوٹ مار ہوئی ادو میں 7 سالاں دا سا. او میں ایک بابے نو پوچھا لوٹ مار دا کی مطلب ہے انہوں نے کہا جدو وکھرے وکھرے ہوئے سن میں کہتا مطلب ہے 14 اگست 1947 جدو پاکستان اور ہندوستان الگ الگ ہوئے سن اور انگریز دی غلامی تو نجات ملی لوٹ ماروں نو کہندے نے لوگ. اور لوٹ مار دی پوزیشن سی کہ کئی واقعات ایسے سامنے آئے کہ جس وقت ہندو کھتری اے لوگ سکھ خاص طور تے یہ حملہ آور ہوندے سن تے عورتاں نوں اغوا کر لیندے سن اور ساڑیاں کئی مسلمان ماواں ساڑیاں کئی مسلمان نوجوان بھیناں انہاں نے محض اپنیاں عزتاں بچان دی خاطر کھوہاں چ چھالاں مار کے جان دی قربانی پیش کر دیتی کہ ساڑی عزت داغدار نہ ہوئے جان جاندی ہے تے چلی جائے. وہ سوکھا وقت سی برداشت ہو سکتی ہے بات. بچے بڑھ دیتے نوجوان ذبح کر دیتے گئے کئی عمر رسیدہ لوگ ذبح کر دیتے گئے. کیوں بھئی اسی ایک وکھرا ملک لینا ہے علیحدہ ملک لینا ہے. اتھے کی ہوئے گا مسلسل جدو جو چل رہی سی اتھے کی ہوئے گا بھئی سانو ایک علیحدہ ملک چاہیے علیحدہ وطن دی ضرورت ہے. کی کرنا ہے تسی وطن فضا ایسی کہ 2 قوماں اکٹھیاں نہیں رہ سکدیاں مسلمان تے کافر اکٹھے نہیں رہ سکدے. اسی لڑدے ہی رہاں گے لہذا سانو وکھریاں کرو تاکہ اسی اتھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے اسی اس ملک دے وچ آزادی نال عبادت کر سکیے. اسی اس ملک دے وچ آزادی نال نظام اسلام نو نافذ کر سکیے. اسی اس ملک دے وچ اپنی مرضی نال قرآن و سنت دا نفاذ کر سکیے اور اسلام دی تجربہ گاہ بنائیے. اس پوائنٹ آف ویو نال
علیحدہ خطہ حاصل کیتا گیا، حالانکہ کئی لوگ ادو مخالفت کر دے رہے، انہاں کہا نہ کرو ایویں، اکٹھے ہی رہن دیو اور علیحدہ ملک حاصل نہ کرو، انہاں کو سنبھالیا نہیں جانا، آنے والے لوگوں کو وطن سنبھالیا نہیں جانا، ملک سنبھالیا نہیں جانا۔ کئی اور بھی افکار اور لاجک، اسباب، وجوہات جنہ دا تذکرہ کر کے کئی لوگاں مخالفت کی تھی، لیکن علماء دی اکثریت اور ساڑھے مسلم سیاستدانہ دی اکثریت سارے انہاں مل کے کوشش کر کے قربانیاں دے کے ایک وکھرا ملک لے لیا۔ آج اسی اس ملک دے اندر اسلام نافذ نہ کریے، اس ملک دے اندر آزادی نال عبادتاں نہ کریے، جس نظریے واسطے شہداء نے قربانیاں دیتیاں کہ قرآن و سنت دا نفاذ ہوئے گا۔ اگر اسی قرآن و سنت دا نفاذ نہ کیتا تو شہید ساڑھے نال خوش ہو جان گے، روز حشر سانو وہ معاف کر دیں گے۔ انہاں قربانیاں ساڑیاں عیاشیاں واسطے نہیں سن دیتیاں، ہاں جی انہاں قربانیاں اس واسطے دیتیاں سن کہ آج اسی جانا قربان کر رہے ہیں، ساڑی آن والی نسل بچ جائے گی، آن والی نسل غلامی تو محفوظ ہو جائے گی۔ یہ دو قومی نظریہ، ایک چھوٹی جی بات عرض کر کے پھر میں اپنے پیغامات ایک دو عرض کر دینا، پھر نماز پڑھ لینے ہیں۔ دو قومی نظریہ یہ بیسک قرآن نے بھی دیتا ہے، فرمایا هو الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اگے فرمایا فمنکم کافر ومنکم مومن، تو آڑے بھی چو کچھ کافر نے تے کچھ مومن نے۔ یہ مطلب ہے اللہ پاک نے دس دیتا بھی سارے کٹھے نہیں رہ سکتے، کچھ کافر نے کچھ مومن نے، الگ الگ نے۔ کافران دے نظریات الگ، انہاں دی عبادات الگ، انہاں دا رہن سہن الگ، اور ایمان والیاں دے نظریات الگ، رہن سہن الگ، فکر الگ۔ ہر نبی دی تعلیمات یہی رہیاں کہ کفر چھاڑ دیو، اسلام لے آؤ۔ جنہ اسلام قبول کیتا نبی دے فالور ہو گئے، نبی دے پیروکار ہو گئے، اور جنہ اسلام قبول نہ کیتا او کافر رہے۔ ان دا مطلب ہے ہر نبی دے دور وچ یہ نظریہ رہا کہ گروہ دو ہی نے۔ اگے پھر چل دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا بھی یہی نظریہ سی کہ بت پرستی چھڑ دیو، کفر چھڑ دیو، اللہ وحدہ لا شریک دے بندے بن جاؤ۔ جیڑے بن گئے وہ مسلمان ہو گئے، جنہ نہ منیا وہ کافر رہے۔ اگے دور چلدا ساڑھے بر صغیر دے اندر اکبر بادشاہ دا دور آیا، انہیں کیا کہ یار سارے دین رلامر لا کے مجون بناؤ، کھچڑی تیار کرو، کوئی چیزاں ہندوؤں کو لے لو، کچھ کھتریاں کو لے لو، کوئی سکھاں کو لے لو۔ ان دی وجہ بیسک یہ سی کہ انہیں بیبیاں ایویں دیاں کیتیاں سن، ہندو کھتریاں دیاں کوئی جیڑی پسند آنی وہ کر لینی، اور انہاں دے جیڑے نظریات سن انہوں نے ملا کے ایک دین بنایا جن دا نام سی اکبر کا دین الہی۔ کتاباں پڑھ دے رہا ہو گیا اکبر کا دین الہی، وہ یہی سی انہیں آگے یار ایک دین نہ سانجا یا بنا دیو جن دے وچ مسلمان کتری رل مل کے ہی رہن۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی انہاں دی تربیت کی تھی حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار نے، اور آپ نے فرمایا کہ مینو ہندوستان بھیجیا ہی اس واسطے گیا ہے، میں تینوں تیار کرنا ہے، اور خواب میں پہلے ویکھ چکیا ہاں اور ان دی خواب دی تعبیر سامنے آ چکی ہے، تو ہی وہ بندہ جیڑا میرا کم کرے گا۔ حضور ڈیوٹی لاؤ، فرمایا بادشاہ نے دین دی بنا دیتی ہے کھچڑی، تے تیرے کو اللہ نے کم لینا ہے تجدید دا، تے ہر شے کرنی ہوں وکھری وکھری۔ اے مسلمان تے کافر اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ وہ الگ بات ایک ملک دے وچ رہن اور قانون نو فالو کرن، وہ اسلام دا ایک الگ نظام ہے، ساڑھے رولز نو فالو کرن تے اسلام انہوں نے تحفظ بھی دے گا، ذمی بن کے رہن اسلام انہوں نے تحفظ بھی دے گا، لیکن ایک قومہ الگ الگ نے۔ ایسی دو قومی نظریہ۔ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جہانگیر دے اگے ڈٹ گئے۔ اکبر دا پتر جہانگیر جدو بنیا نا بادشاہ تے اونے اسے پرانے نظریے دے مطابق انہیں کیا میں نے سجدہ کرو بلایا، تے دربار دے اندر امام ربانی نو بلایا، کہنے لگا جی میں نے سجدہ کرو، فرمایا نہیں کرنا۔
گفتگو ہوئی ٹاپک تے ہور سی بڑا کسے ویلے پھر حضرت امام ربانی دی سیرت بیان ہوئی تے دساں گا، لیکن میں ایک اشارہ کر کے اگے جا رہا ہوں۔ انہیں کیا میں نے سجدہ کرو، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تینوں نہیں کرنا۔ انہیں کیا میں بادشاہ وہاں ویکھو سارے مولوی بیٹھے نے میں نے سجدے کردے نے کرواندے نے تسی بھی کرو۔ فرمایا نا سارے مولویاں نہ کو میرے نال گل کر لین، مولویاں نال گل ہوئی، امام ربانی دے دلائل دا وہ جواب نہ دے سکے، درباری ٹکڑیاں تے پلن والے مولوی سن، رہ گیا بس ہو گئی۔ امام ربانی سن جنہاں نو اللہ تو سوا کسی اور دا ڈر انہاں دے اندر ہے ہی نہیں سی۔ بادشاہ نے کہا نہیں جی تانوں سجدہ کرنا پائے گا۔ فرمایا میں سجدہ صرف اور صرف انہوں کرنا وا جنہیں مینوں پیدا فرمایا ہے۔ یہ ساڑھے پیراں دے پیر نے، امام ربانی مجدد الفسانی بادشاہ نے بلا کے نا انہیں آپ تے تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے بڑا بٹ چڑھیا، انہیں آکھیا ہے نا اس نوجوان عالم دین ان دی گردن چکاؤ کسی طرح، ان دی گردن وچ سریا ہے اور چوک نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا تو دنیا دار ہے، تیرے سامنے میری گردن نہیں چکے گی، جیڑی مولا دے سامنے چوک جاوے او پھر بندیاں دے سامنے نہیں چوک دی۔ تو بادشاہ ہوئے گا تے دنیا دا ہوئے گا، میں تے اپنے رب دا بندہ وہاں، بادشاہ دا بادشاہ بس صرف انہوں ہی چک سکتی ہے۔ انہیں نے ایک گیٹ چھوٹا جا کھڑکی بنوا کے انہیں کہا اس کھڑکی جو کٹ کے لے آؤ، او چلو جدو لنگن لگا تو نیمی کرے گا رولا پا جائے جب چلو بادشاہ نو سجدہ ہو گیا۔ جدو ادھر دی کڈن لگے نا آپ نو تے آپ سمجھ گئے تے آپ نے سر اگے تھلے کر کے نا وہ کھڈے دے وچوں تے بادشاہ دے دربار وچ آن کی بجائے آپ نے ایک قدم پہلے داخل کیتا، دوسرا پھر کیتا تے اس طرح پیچھے ہو کے اگے لنگ کے تے گردن مبارک چک کے انج کھڑی کر لئی۔ فرمایا شیخ احمد سمجھدا ہے کہ جہانگیر تو کی چان ہے۔ انہیں پھر سجے کبے بے گیا، انہیں آگیا بھی یہ تھا کام کوئی نہ بنیا، انہیں کہتے کام خراب ہو گیا۔ اخیر جڑے کمانڈو سن انہوں نے کیا کہ ان دی گردن پھڑ کے ہاتھ نال چکا دیو۔ انہوں نے پکڑ کے امام ربانی انہوں نے کہنے لگے بادشاہ نو سجدہ کر، آپ آج کھڑے ہو گیا۔ فرمایا نہیں کرنا، تینوں کرنا پائے گا۔ فرمایا نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا زبردستی کرا دیاں گے۔ فرمایا کر کے دیکھ لو کوشش۔ لو جناب کمانڈوز دے نوجوان انہوں نے ادھروں بھی پکڑیا اور دبا کے امام ربانی نو نپ کے کوشش کی تھی کہ سر چکا دئیے، آپ دی گردن مبارک ایک سوتر بھی ہونا کرو اگے۔ ایسی فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ میں سوچی پہ گیا تاریخ دے اس مقام تے جدو پہنچیا، میں سوچن لگ پیا کمانڈوز نے نوجوان نے ایک عالم دین ہے جنہ مرضی جوان ہے، گردن کیوں نہیں چکی، یعنی پاور کتھوں آ گئی۔ پھر میں نے حدیث یاد آئی، امام بخاری نے حدیث لکھی، فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماندہ ہے، حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماندہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ جدو میری عبادت کر کے تنہائی وچ میرا بندہ میرے نال گلاں باتاں کردا ہے، میرا ذکر کردا ہے، میری عبادت کردا ہے، نوافل پڑھدا میرے قریب ہوندا رہندا ہے۔ فرمایا حتی احببتہو، حتیٰ کہ میں اندے نال محبت کرن لگ پینا۔ فرمایا فاذا احببتہو، جدو میں اپنے بندے نال پیار کرنا کنت سمعہو الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا۔ فرمایا کہ میں اندے ہاتھ بن جانا جنہاں نال پکڑدا ہے، میں اندیاں اکھاں بن جانا جنہاں نال دیکھدا ہے، میں اندے کان بن جانا جنہاں نال سندا ہے۔ حدیث دی شروحات ویکھن لگ پیا کہ اندہ کی مطلب ہے کہ میں بندے دیاں اکھاں بن جانا، ہاتھ تے کان بن جانا۔ محدثین نے لکھیا اندہ مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بندہ خدا بن جاندہ ہے یا خدا بندہ بن جاندہ ہے، نا اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ لیکن اس حدیث دا مطلب ہے جدو بندہ اپنے رب دا ہو جاوے نا تے رب نو راضی کر لوے، ساری دنیا نو کانڈ کر دے وے، پھر ان دے اندر سپیشل طاقتاں اللہ پاک رکھ دیندہ ہے۔ اقبال نے آکھیا حاضر
ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اقبال آ گیا جب میں اتنے پہنچیا نا تے میریاں بھی نظریں چک گئیاں، مینوں وہ منظر یاد آ گیا، کیا موقع ہوئے گا، جہانگیر کہندا مینوں سجدہ کر، کمانڈوز پکڑ کے گردن جھکان دی کوشش کر رہے نے، پر مجدد الفسانی انہاں دی گردن مبارک ایک سوتر بھی اگے چکی، اور رب نے پھر طاقت دے دیتی، میرا بندہ جیڑا مینوں سجدہ کردا میرے تے ہی بھروسہ کیتی کھلوتا ہے ہونا، ہن کمانڈوز کی سمجھن گے، ہاں جی یہ لا لین زور، مجبور ہو گیا، اخیر قلعہ گوالیار وچ بند کر دیو، بند کر دیتا، جدو اتنے بند کیتا نا اتنے جڑے لوگ قیدی سن، جیڑا نیڑے آوے مرید ہو جاوے، جیڑا کول بوے مرید ہو جاوے، آپ ایڈیاں پیاریاں مٹھیاں تے من موہنیاں گلاں کرن، قرآن پڑھ پڑھ کے سنان، حدیثاں پڑھ پڑھ کے سنان، لوگ بیعت ہوندے جان، آرمی دے اندر جرنیل انہوں نے پتہ چلا جیڑا جرنیل ملنا آوے مرید ہو جاوے، جیڑا فوجی آوے وہی بیعت ہو جاوے۔ افغانستان دے اندر محبت خان اور سجے کھپے جنہیں کمانڈر سن وہ آپ دے مرید ہو چکے سن، انہاں کیتی صلاح، انہاں نے آگیا اچھا اے ہونے نے ساڑھے پیران نو قید کر دیتا نبڑ لئی نے آئیں دے نال، انہاں سارے صلاح کر کے تے لشکر اکٹھا کر کے جہانگیر تے چڑھائی کر دیتی، جہانگیر نو پتہ چلیا تے وہ اپنی فوج لے کے نکل پیا، جیلم دے کول ہو گئی ٹکر، تے محبت خان نے پھڑ کے تے زنجیراں پا کے جہانگیر نو قید کر لیا، اندے لشکر نو ہو گئی شکست۔ اب ویکھیا جو اللہ والیاں دی فکر کی ہوندی ہے، جدو شکست ہوئی تے قلعہ گوالیار دے اندر بھی پچھوں خبر پہنچ گئی، انہاں سارے صلاح کی تھی کہ جہانگیر نو قابو کر لئیے تے امام ربانی مجدد الفسانی انہاں نو تخت تے بہا کے بادشاہ بنا دئیے۔ آپ نے لیٹر لکھیا محبت خانوں ایک ہی تماشا بنایا ہے، بند کر اس تماشے نو اور جہانگیر نو کر آزاد، اور اگر انہوں آزاد نہ کیتا تو میں ناراض ہو جاؤں گا تیرے ہوتے، اور یہ چھوڑ دے سارا کچھ، میں نے اس حکومت دی ضرورت ہے نہیں، میں نے اللہ نے جڑی لوکاں دے دلاؤں تے حکومت دیتی ہے، او اللہ والے دی حکومت یہ ہوندی ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اندر بیٹھے ہوئے نے اور چھت تے آواز دبڑ 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 دبڑ، تھلیوں بولے بادشاہ سننا، بولے وہ کیڑے جے، انہوں نے کہا جی وہ ساڑھے اونٹ گم ہو گئے نے تے وہ لب دے پھرنے آ، انہوں نے پاگل ہوئے جے، جا کے جنگلہ چ لبو اونٹ چھتاں تے ہوندے نے، وہ بھی بادشاہ تے محل تے اتو آواز آئی کہ جناب آپ دی طبیعت ٹھیک ہے، تسی بھی فقیری اور درویشی لب دیو پہ بادشاہی تخت تے بہ کے، ایتھے جے اونٹ چھتاں تو نہیں نہ لب دے تے اے دنیا داری جیڑی تسی بنائی بیٹھے ہو نا، اندے وچوں درویشی بھی کوئی نہیں جے لبنی، پاج کے چھت گئے اتھے شاہی کوئی نہ، پتہ لگ گیا کوئی پیغام آ گیا ہے، دوسرے دن عرشہ چھڑ پڑھ کے وزیران آ گیا سنبھال لو یار سارا کوئی، میں کتے جا رہا ہوں، غائب ہو گئے، دریا دے کنارے جا کے بیٹھے ہوئے نے، توجہ صرف اپنے مولا والے، توجہ خواجہ سیف الدین سرکار فرماندے نے، امام ربانی دے پوترے آپ فرماندے نے ہوا چوٹ دیا آنا ساڑھا ایک کام نہیں ہے گا، آگ تے ٹور کے وخا دینا ساڑھا ایک مشن نہیں ہے گا، اکرامتاں وخاؤنیاں فرماندے نے ساڑھا ایک مشن نہیں ہے گا، فرماندے نے ساڑھا مشن ہے وے توجہ الاللہ، ہر ویلے دل دی تار اللہ پاک نال جوڑی رہنی، بولو ہر ویلے تار ادھر جڑی رہنی، ہاتھ کار والے تے دل یار والے، ہر وقت توجہ الاللہ، دوام ذکر مسلسل زبان تے اور دل دے وچ اپنے رب دا ذکر جاری و ساری،
رہنا چاہیے. فرماتے نے تیجی شے وے اتباع سنت رسول. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا شکل صورت وضع قطع لباس گفتار رفتار کردار کھانا پینا ہر چیز سنت مصطفیٰ دے مطابق ہونی چاہیے. ہاں اور جدو گئے نا حضرت ابراہیم ادم بیٹھے وہ ایک دن نا منسٹر صاحب کو گزرے وہ جڑے سن احباب انہوں نے دسیا جی وہ ابراہیم ادم وہ بیٹھے وہ گئے دوڑ کے انہوں نے آخیا بابے ہو کی اتنے بیٹھے ہو بادشاہ سلامت خیر تے ہے تسی اتنے ڈیرا لایا ہے. فرمایا جاؤ یار تسی. انہوں نے کہا حضور میں تو سمجھ نہیں آتی تسی بادشاہی چھڑ کے فقیری مال لئیے. سوئی پئی سی تھی انہیں کوئی سلائی کر رہا سا نہیں پکڑ کے نا تے کول پانی سٹی کوئی نہر سی دریا وگدا پہ اینج. آپ کی سیرت کے اندر بات لکھی ہوئی ہے کہ آواز دیتی دریا دیو مچھلی ہو سوئی لے آؤ تے مچھی انج سوئی لے کے آ گئی تے پکڑ لئی. فرمایا دس او حکومت چنگی سی کہ ہے چنگی ہے. انہوں نے کہا جی تواڈیاں تسی جانو اسی جا رہے ہیں. امام ربانی فرمایا مینوں وہ حکومت چنگی ہے جیڑی اللہ نے دیتی ہوئی ہے. میں تخت مینوں نہیں چاہیے. اور بند کر دے تماشا تے محبت خان نے نا جرنیل نے وہ خط پھڑیا تے جہانگیر نو بنیا سی تے وہ آکھی جاوے مینوں چھڑ دیو تے جی میں آکھو گے اویں کر لاں گا. ایک باری مینوں زنجیراں کھول دیو جی میں کہو گی اویں کر لاں گا. انہیں لیا کے خط اگے رکھ کے انہیں آکھیا اے ویکھ تیری گندی سوچ میرے پیر نو قید کر دیتا صحیح اے تیری گندی سوچ ہے. اے میرے پیر دی سوچ ویکھ خط آ گیا ہی تے تیری حمایت وچ آیا ہی. تے پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ ایسے وقت جہانگیر نو آزاد کر کے لیا کے تخت دے اتے بہا کے حکومت اندے حوالے کر دے. تے فوجیاں حکم دیتا کھولو انہاں کھول دیتا انہاں کہ جاؤ جناب جا کے تے اپنی حکومت کرو. کہنے لگا ہوں نہیں جانا ہون میرے نال چل تے سیدھا حضرت امام ربانی کل چلیے تے انہاں کو جا کے میں منگنی معافی تے توں کری میری سفارش. میں آگے پھر بھی چنگا رہ گیا. ہاں کیوں جی پھر بھی چنگا رہ گیا. انہوں نے کہا چلو جی آ کے حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کے قدمہ جا ڈگا. اچھا کہندا جی مینوں معافی تسی تشریف لے آؤ تے جویں تہاڈا دل کرے میرے تخت تے آؤ. ہن میں سجدے دی سفارش ہے سجدے دا مطالبہ نہیں کراں گا تسی آؤ. امام ربانی تشریف لے گیا نال علماء ایتھے تشریف کو بیٹھو برابر کرسی تے پایا حکم کرو. فرمایا کوئی گل نہیں حکومت توں کر چند ایک میرے مطالبات نے اے جڑا کھچڑی مچائی جے وکھ وکھ کر دیو. اے مسلمان تے ہندو کافر کٹھے کیتے جے ہر شے الگ الگ کرو اور مسلمانہ دے جڑے شاعر نے انہاں تے جڑیاں پابندیاں لائیاں نے ختم کرو. نویاں مسجداں بناؤن تے بین کیتا ہے اے کھول دیو جتھے دل کرے نویاں مسجداں مسلمان بناؤن اور دیگر گاں ذبح کرن تے پابندی لائیے اے پابندی بھی کھولو. جننے بھی اسلام دے کام سن ساریاں دے باقاعدہ انہاں نو قانونی حیثیت دلوا کے تے امام ربانی فرمایا اسی درویش لوگ مسجد چ بہن والے تو اپنی حکومت کر پیا. کہنے لگا جناب حکومت ہن تہاڈی ہے نا. حکومت ہوندی ہے جن دی گل منی جاوے. حکومت ہوندی ہے جن دی گل منی جاوے. دوستان عزیز ملک پاکستان بڑی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کر لو اور اپنی آنے والی نسل میں دسو کہ پاکستان کیوں حاصل کیتا گیا سی. ایک چھوٹی جی بات میں نے دسو. میں تو انہوں کیا سی 2-3 پیغام دینے نے پھر نماز پڑھ لینے. میں نے یہ دسو کہ مسلمان دا پائی ہے کہ نہیں. یہ حدیث یہ المسلم و اخو المسلم مسلمان دا پائی ہے. اسی سارے ایک برادری ہیں تے پاکستان ساڈا گھر ہے. ایویں گل ہے. ہن میں نے یہ دسو تواڈے گھر کوئی وڑ کے اندر چوری کرے انہوں کرن دیو گے ڈکیتی کرے انہوں کرن دیو گے ہیں. تواڈے گھر کو گند کھلارے انہوں کھلارن دیو گے نہیں. تواڈے گھر کو بے حیائی کرے انہوں کرن دیو گے. شراب دیاں بوتلاں باہروں پھڑی لے تواڈے گھر آ کے بہ کے پیوے انہوں پین دیو گے. کوئی غلط کام کرن دیو گے نہیں. تے پھر ایندا مطلب ہے اسی دلیزوں باہر نکلن واسطے تیار ہے. سوچ وسیع کرو. جیڑی سوچ دلیز تو اندر ہے پورے ملک واسطے وہ سوچ ہونی چاہیے.
جی اسی اپنے گھر کسی نو چاہنے کہ کوئی چوری نہ کرے، کوئی ڈکیتی نہ کرے، کوئی غلط حرکت نہ کرے، تو پھر پورے پاکستان بھائی ساڈا ہے، ہولی جی بولے جے، ساڈا ساریاں دا پاکستان کی ہے گھر ہے، ٹھیک ہے نا جی، ساڈا ایک گھر ہے تے ان دے چپے چپے دی حفاظت کرنا ساڈی ذمہ داری ہے۔ جیڑی سوچ دلیز تو اندر ہے وہ 2 کروڑ دا مکان تے اسی بنا لینے ہاں، 2 کروڑ دا مکان دلیزوں اندر 2 کروڑ لا دینے تے گلی دے وچ 2 لاکھ لاؤن واسطے بھی تیار ہے، بلکہ 2000 لاؤن واسطے بھی تیار ہے۔ نہیں ہوندے دا مطلب ہے کہ ساڈی تربیت ہی نہیں ہوئی اور اسی اپنے ملک نو گھر سمجھن واسطے تیار نہیں ہے گے، سمجھو لو جی فلانا لاوے او کیوں، ان دا مطلب ہے تو انہوں گھر نہیں سمجھا۔ وطن عزیز پاکستان، بلکہ میں یہ بات کہاں گا جدا میرا پیغام ہے اپنے گھر 4 دیواری نال جنہ پیار کر دے جے ملک نال اس تو ود کے کرنا پائے گا۔ وہ جے پاکستان ہے دی اسی بولو جے خدا نہ خواستہ سانو آزادی نہ ملی ہوں دی ہیں آج کسی انگریز دے کتے نو آدھے باندھے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پناہ دے، تے آزادی مل گئی ہے، اس آزادی دی قدر کرو، اس آزادی دی قدر کرو۔ لو ہن میں ذرا اپنا پیغام تھوڑا جا کانٹا بدلن لگا جے۔ اچھا بھئی یہ آزادی کی آزادی بڑیاں محنتاں ہوئیاں کہ اساں آزادی لینی ہے، آزادی بڑی نعمت ہے۔ ایک آزاد ہوندہ ہے، ایک غلام ہوندہ ہے۔ ان تڑکا لگن لگا جے ذرا تڑکے دی واری ہے تو پھر نماز پڑھ لئیے۔ آزاد وہ ہوندہ ہے جیڑا اپنی مرضی نال کام کرے، تے غلام وہ ہوندہ ہے جیڑا اپنی مرضی نال کچھ کر۔ فیکٹری دی اندر ایک بندہ آندہ ہے اور وہ آ کے کہندہ ادھر آؤ بھی میں نے حساب دیو سارا، چل بھئی تو ادھر آ، اے کھڑکی تو توڑ کے ادھر لا دے، اے کر دے، او کر دے، آ کر دے، آرڈر کر رہا ہے۔ اندہ مطلب ہے وہ مالک ہے تے آزاد ہے، وہ کی ہے تے نوکرہ دا کام ہے بجے پھر جی سر ہو جائے گا، سر ہو جائے گا۔ اندہ مطلب ہے وہ آزاد نہیں ہے گے۔ کوئی کسی نوکر نو کہہ دیو کہ یار توں ایتھوں ایسی لا کے ادھر لا دے، انہیں کہنا پا میرے واسطہ روک نہیں ہے گا، صاحبہ نو پوچھو، مالکہ نو پوچھو، کیوں او کی ہے نوکر۔ نوکر کچھ مرضی نال کر سکدا نہیں، تے آزاد ہو ہوندہ ہے جڑا اپنی مرضی دے نال۔ ہاں جی میں کانٹا ہون 2 پاسے بدل سکنا ہوں، لیکن میرے کو 2 پاسے دوجے پاسے بدلن دا ٹائم نہیں۔ او تسی آپے سمجھ لو کہ ملک پاکستان دے فیصلے کرنے ویچ اسی کنے کو آزاد ہاں، وہ آپے صاحب لا لو۔ لیکن میں دے درویش دے آستانے دے بیٹھے ہویا، میں پیغام دیاں گا کہ دا مطلب ہے آزادی واسطے بڑیاں قربانیاں دیتیاں گئیاں۔ آزادی دا مطلب لوگاں یہ سمجھا کہ بندہ اپنی مرضی نال کام کر سکے، او بندہ آزاد ہے۔ تے اگر بندہ اپنی مرضی نال کام نہ کر سکے تے او آزاد، بولو او آزاد۔ تے جے اندروں ایک بیلی اٹھے، توجہ ہے جے، او آکھے شراب دی بوتل پی لے تے پھڑ کے پی لئی، دسو بندہ آزاد ہے؟ اندروں ایک بیلی اٹھے، او مالک فیکٹری میں چاہیا، انہوں ایک نوکر آکے صاحب تسی آیا نہیں کرنا، نہ صاحب تسی گڑی آتے کھڑی نہیں کرنی، ادھر کھڑی کر سکتے ہو، کل تو ایتے گڑی نہ کھڑی کرے آجے۔ وہ صاحب کہاں ہے؟ مڑ صاحب تو ہوئی ہے نا بے جیڑا آرڈر کیتی جاندہ ہے۔ انہوں نے کہا صاحب ایس کمرے تسی نہیں جا سکتے، اے اتلی منزل تے جا کے بیٹھو، تھلے تے تو بیٹھن دی اجازت نہیں۔ نوکر آکھے تین دا مطلب ہے پھر صاحب تے نوکر ہے، دوجہ تے ہمیں نہ دائی صاحب ہے، ویلہ ہی صاحب ہے۔ اور جے ساڑھے اندروں کوئی شے اٹھے، ایک فنا فر رسول ہستی دا پیغام آج لے کے جایا جے، ساڑھے اندروں کوئی شے اٹھے تے وہ آکھے آج حرام کھانا ہے،
حرام کھان لگ پوے، سور کھانا ہے سور کھان لگ پوے، شراب پینی ہے اندر کہن تے شراب پین لگ پوے، آج رشوت لینی ہے اندر کہن تے رشوت لے لوے، وہ اندروں آکھے ڈکیتی کرنی ہے ڈکیتی کر دے وے، وہ اندروں اٹھ کے آکھے کہ جناب آج بدکاری کرنی ہے اندر کہن تے بدکاری شروع کر دے وے، وہ اندروں اٹھ کے آکھے کہ فلاں جگہ تے نجائز قبضہ کرنا ہے اندر کہن تے قبضہ کر لوے نوٹ کمان دی خاطر۔ اندہ مطلب ہے بندہ آزاد نہیں ہے گا۔ حکومت پھر کندی ہے نفس دی، حکومت کندی ہے نفس دی۔ خواجہ غلام مرتضیٰ نے کی تھی تربیت، ایک درویش دی جندہ نام مہر محمد صوبہ، انہوں نے دسیا گل سن، میرے مرشد جدو گل سنا دے ہوندے سن نا تے این بڑے سادہ انداز ہے جتے بڑھ جاندی سی دل دی آخری تہچ بھی۔ خواجہ نور محمد فنافی رسول فرماندے نے ان دی نفس دی گل سنا دیا نا، فرماندے نے یار تسی ویکھیا ہوئے گا ساڑھے کو لوگ نا حویلیاں دے ویچ کتے رکھ دینے تے اونا نو رسیاں لمیاں پا کے دے کے بان چھڑ دینے، ہاں جی تے فرمایا عرس شریف دا موقع تے بیان ہو رہا ہے، فرمایا ایک بندہ او ہوندا ہے جیڑا حویلی جو روزانہ ہوندا جاندا ہے تے او لنگ بھی جاوے تے کتا چپ کر کے بہ رہندا ہے، او اندر چلا جائے تامی کتا بہ رہندا ہے، او باہر چلا جائے تامی کتا بہ رہندا ہے۔ ایویں تے جدو کوئی اجنبی آوے نا جنوں اس کار کدی کتے نے ویکھیا نہ ہوئے تے کتا چھوٹ کے پیندا انہوں تے فرمایا جے نال او ہوئے نا جڑا روز ہوندا جاندا ہے تے ان دے پاسے نال پاسا لا کے نا دوجے پاسے تے چپ کر کے بندہ لنگ جاندا ہے تے جے کتا گڑبڑ کرے بھی نا تے او بندہ جڑا روز ہوندا جاندا ہے اس گھر او انج کتے دی تون تے پیر رکھ کے اس بندے نو لگا دیندا ہے۔ کچھ سمجھ آئی گل؟ تے پھر اشارہ کر کے فنافی رسول والے فرمایا اے او لوگ نے جنہ دا اس بارگاہ وچ روز آنا جانا ہے تے اس بوئے اگے نفس دا کتا بچا ہویا ہے تے جدو کوئی جاوے ہی نہ اپنے رب نو یاد ہی نہ کرے، مولا نال تعلق ہی کوئی نہ ہوئے، مولا دے گھر آنا جانا ہی نہ ہوئے، کوئی شناسائی نہ ہوئے، کوئی پہچان ہی نہ ہوئے تے فرما دینے جے کدی کدائیں وہ لنگن لگے نا تے اجنبی ویکھ کے تے نفس کتا اگو پہ جائے گا انہوں لنگن نہیں دیندہ، پر جے کدی فرمایا اے ہو جیاں ہستیاں دے ہو نا نال تے پاسے جا کر کے تے ساتھ فرمایا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، قرآن دا فیصلہ ہے۔ او لوگ جڑے روز مولا دی بارگاہ چ حاضریاں دیندے رہندے نے اوندے جاندے رہندے نے انہاں دے نال ریاجے، فرمایا جی انہاں دے رہو گے نال تے جے انہیں ٹونکن دی کوشش کیتی تے اے انج نفس دی گردن تے پیر رکھ کے مرد حق تو انہوں اللہ دی بارگاہ وچ پہنچا دے گا۔ تربیت کیتی سی مہر محمد صوبہ صاحب دی میانی صاحب مزارے انہوں دا، انہوں بزرگاں نے نا انہوں نے کیا گل سن تو اے دے مگر نہ لگ ان دی تون تے رکھ پیر تے شام ہوئے نا تے جی میں ڈیلی سارے دن دے کام دا کرنا ہے حساب تے فرمایا شام میں دے کونوں حساب لے ان کا ادھر آئے بجائے اس دے کہ آکھے تو غلط کام کر تے ان دے مگر لاکے تو کریں غلط، فرمایا نا ان دی تون تے رکھ پیر تے انہوں شام نو با کے لے حساب کہ آج گناہ بہت ہی ہوئے نے کہ نیکیاں بہت ہی ہوئے ہیں۔ لو جی آخری گل، گناہ بہت ہی ہوئے نے کہ گناہ بہت ہی نے کہ فرمایا فیکٹری دے حساب کرنا ہے، دکان دے حساب کرنا ہے، اے حساب تیرے کو نہیں ہوندہ، فرمایا پر جے تو آزاد ہوئے آزادی دی جنگ لڑنا ملک آزاد لے لیا تے اندروں پاہمیں غلام ہی ہوئے، حال ساڑھا یہی ہے، اسی انہیں جوگے بھی نہیں ہے گئے بھی اندر جڑا ساڑھے باغی ہویا پھر تے انہوں ہی پھڑ لئیے، بابا بلے شاہ کیا ووٹ دیاں پھڑنا ہے، اندر بیٹھا ہے انہوں پھڑیا ہی نہیں ہو، باہر آنا ہوئے ایندی بھی
منجی ٹھوک دیو، اندھی بھی پیڑی ٹھوک دیو، فلانا میرا رشتہ دار انہیں کیوں میرے خلاف گل کی تھی، انہیں بھی ٹکا دیو، پان دیو، یہ کر دیو، وہ کر دیو، انہیں میرے خلاف گل کر دی تھی، اور فرما دینے وہ چھاڑو ہو نانو، اصل دشمن ہے اندر ہی جندہ نہ ہے نفس۔ تے مہر صاحب کہتے ہیں آجا پھر تینوں ایک فارمولہ دینے ہیں۔ میں کہا جی کیڑا نہ کیا نفس تھی روز حساب لئیے پھر خطرہ روز حساب کیا، اس نفس تھی روز حساب لئیے، نفس تھی فرما دینے رات نو نماز عشاء پڑھ لے تے رجسٹر بھی کھول لے تے بہ جا حساب کر، آج نیکیاں بہتیاں کیتیاں نے کہ گناہ بہتے کیتے، نفس تھی روز حساب لئیے پھر خطرہ روز حساب کیا، اس نفس تھی روز حساب لئیے پھر خطرہ روز حساب کیا، مارے نفس تے حکم دے وچ رکھیں بعد مرن دے پھر عذاب کیا، مارے نفس تے حکم دے وچ رکھیں بعد مرن دے پھر عذاب کیا، کرے زہد عبادتوں شان بدلے منگے رب تھی پھر ثواب کیا، تاب نفس دی مہر ہمیش رہوں کہ پوچھے رب تے دیویں جواب کیا۔ دوستو ایک آزادی تا سا 1947 حاصل کر لئی تے اے آزادی کدوں حاصل کرنی ہے؟ اے سمجھ لیا جو اس دن آزادی حاصل کر لی جس دن اندروں آواز آئی اے غلط حرکت کر لے، اے فلم دیکھ لے، انہاں کو کھلو رو بندے دا پتر بن، خبردار جی ہو جی گل کی تھی تے اٹھ کے اذان دی آواز آئی، وضو کر کے جائے نماز لائی تے نیت دی تھی، میرے پروردگار اے جڑے زندگی دے 4 دن گئے نے بس اپنی رضا دے مطابق گزارن دی توفیق دے دے، پھر سمجھی آزاد ہو گیا، یوم آزادی ہوئے۔ اندروں آواز آئی کوئی 2 نمبر حرکت کر، گناہ کر، بدکاری کر، شراب پی، اندروں آواز آن دیئے چوری کر، ڈکیتی کر، حرام کھا، تنکوک بس خبردار، یہ ہو جا مشورہ دیتا تھے، خبردار سکی کھا لانگا لیکن کھاواں گا وہ جڑی حلال دی ہوئے گی، بس پھر سمجھ لیں او تیرا یوم آزادی ہے، تے اللہ پاک ہر طرح دی آزادی، مادر پدر آزادی دی بات نہیں میں کر رہا، ہاں جی جڑی ملکی آزادی ملی ہے اس وطن عزیز نو اللہ سلامت رکھے، ان دے نال گھر نال بھی بہتا پیار کریا کرو، 4 دیواری دے اندر جنہ جڑے جذبات نے ان دے نال بہت گھروں باہر ہونے چاہیے نے جذبات، وطن عزیز سلامت ہے تے اسی بھی سلامت ہاں، سکون نالے باتاں کرنے ہاں، سکون نال جناب اپنے مولا دی یاد وچ بیٹھے ہاں، کوئی پریشانی اس حوالے نال نہیں، قدر کریا کرو 14 اگست والے دن اور 27 رمضان شریف اس آزادی دے حوالے نال کم از کم 2 نفل پڑھ کے شہدائے یوم آزادی انہاں دی ارواح نو ایصال ثواب کریا کرو، کوشش کرو ساڑھے ہتھوں ایہو جا کام ہوئے شہید ساڑھے گال چ رسینہ پا لین جاندیاں، ہاں جی تے دوسری آزادی جڑی میں پیغام دیتا ہے ایک فنا فی الرسول ہستی دے آستانے تو اے آزادی بھی حاصل کرو، اللہ کرے اے بھی سانو بطریق اکمل آزادی اس نفس دی غلامی تو آزادی نصیب ہو جائے، وما علیہ الا البلاغ۔